ترکیہ اور شام میں قیامت خیز زلزلہ، جاں بحق افراد کی تعداد 6300 ہو گئی، ہزاروں زخمی و لاپتہ، 5600 عمارتیں تباہ، ملبے تلے دبے افراد کی تلاش کے لیے آپریشن جاری۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق اموات کی تعداد میں کئی گنا اضافے کا خدشہ ہے، آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری۔ زلزلہ زدگان کے لیے ٹھنڈ اور برف باری امتحان بن گئی، امدادی کاموں میں مشکلات، بے گھر ہونے والے افراد کے لیے ٹینٹ سٹی قائم۔ پاکستان اور ترکیہ یکجان دو قالب ہیں، ترکیہ اور شام میں زلزلے سے نقصانات پر دکھ ہے، وزیر اعظم کی کابینہ اجلاس میں گفتگو، امداد کے لیے ریلیف فنڈ قائم کر دیا، وفاقی کابینہ کا 1 ماہ کی تنخواہ عطیہ کرنے کا فیصلہ، وزیر اعظم کی مخیر حضرات سے بھی امدادی فنڈ میں دل کھول کر مدد کرنے کی اپیل، پاکستان سے امدادی سامان اور ریسکیو ٹیمیں لے کر طیارہ ترکیہ پہنچ گیا، وزیر اعظم شہباز شریف نے ہنگامی حالات کے پیش نظر دورہ ترکیہ ملتوی کر دیا۔ پشاور پولیس لائنز کے خودکش حملہ آور کی ایک اور سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی، حملہ آور کو رنگ روڈ جمیل چوک سے جی ٹی روڈ پر آتے دیکھا جا سکتا ہے، حملہ آور موٹر سائیکل پر پیر پل سے ہوتا ہوا پولیس لائن کی جانب گیا، لاہور اڈے کے قریب رش میں بھی پھنس گیا۔ اپر کوہستان میں ہربن کے مقام پر مسافر بس اور کار میں تصادم، بس گہری کھائی میں جا گری، 21 افراد جاں بحق، 12 زخمی، 18 افراد کی لاشیں شتیال اسپتال منتقل، زخمیوں کو RHQ اسپتال چلاس منتقل کیا گیا۔ اب تک انتخابات میں کوئی تاخیر نہیں ہوئی، تاخیر ہوئی تو جواز دیکھا جائے گا، وزیر اعظم کے معاون خصوصی عرفان قادر کہتے ہیں ملک میں روز بہت سے غیر آئینی کام ہوتے ہیں مگر اس پر آرٹیکل 6 نہیں لگتا۔ آئی جی خیبر پختونخوا نے بھی انتخابات کے دوران دہشت گردی کا خدشہ ظاہر کر دیا، الیکشن کمیشن کو بریفنگ میں بتایا انتخابات پرامن ہوں گے یا نہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ میرے قتل کی سازش پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے، جنوبی وزیرستان کے 2 لوگوں کو ٹاسک دے دیا گیا، عمران خان کے انکشافات، کہا دونوں پیشہ ور قاتلوں کو رقم بھی ادا کی گئی، میرے پاس تمام ثبوت موجود ہیں، یہ جتنا مرضی کوشش کر لے مجھ پر دباؤ نہیں ڈال سکتے۔ انتخابات میں دھاندلی کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا، بولے 25 مئی واقعے میں ملوث لوگوں کو پنجاب میں تعینات کیا گیا، اسٹیبلشمنٹ ایک آدمی کا نام نہیں ہے، پہلی بار عوام نے رجیم چینج کو قبول نہیں کیا، ایسی انتقامی کارروائیاں پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ حکومت نے IMF کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، عوام پر مہنگائی بم گرانے کی تیاری، حکومت کا کڑی شرائط پورا کرنے کا فیصلہ، اضافی GST اور فلڈ لیوی سے غریب پر مزید بوجھ پڑے گا، گیس اور بجلی کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کریں گی، پیٹرول کی قیمت بھی ناقابل برداشت ہو جائے گی، سبسڈیز بھی ختم کرنا ہوں گی، دواؤں کی قیمتوں میں 350% اضافے کی سمری بھی تیار۔ اب جو ہے نا ہمارے ساتھ کچھ صحیح رویہ کر لے، مہنگائی بہت ہے۔ سفید پوش آدمی وہ بیچارہ جو ہے نا وہ کس کی منتیں کرے گا، کیسے جا کے وہ اپنے گھر کو سروائیو کرے گا؟ ایک مزدور جو 600-700 روپے کما رہا ہے وہ رات کو اپنے گھر کا چولہا کیسے جلائے گا؟ ایک مزدور ہے 1000 روپیہ دیہاڑی لگا رہا ہے، 30,000 روپیہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، 17% ٹیکس دے دے، خالی وہ ٹیکس دے گا، ہر چیز میں دے گا، کتنی انکم بچے گی اس کی؟ ہائے رے مہنگائی، عوام کی دہائی، آٹا، دال، چاول، انڈے، مرغی سب کچھ مہنگا ہو گیا، کیا کھائیں کیا پکائیں، سبزیاں بھی عوام کی پہنچ سے دور، 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل، ٹرین کا سفر بھی اب آسان نہیں رہا، عوام پریشان، کرائے کی قیمتیں سن کر حیران۔ پرویز مشرف کا سفر آخرت، سابق صدر پرویز مشرف مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ کراچی میں سپرد خاک، جسد خاکی کو قومی پرچم میں لپیٹا گیا، نماز جنازہ ملیر کینٹ کے پولو گراؤنڈ میں ادا کی گئی، ISPR کے مطابق نماز جنازہ میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد کی شرکت، فوج کے سینئر حاضر سروس، ریٹائرڈ افسران اور سیاسی رہنماؤں کی بھی شرکت۔ شیخ رشید کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری مسترد، اسلام آباد کی مقامی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا، شیخ رشید کا الزام بار بار دہرانا ضمانت خارج ہونے کی وجہ قرار، تفصیلی فیصلہ جاری، کہا گیا ملزم کو ضمانت دے دیں تو جرم دہرانے کا خطرہ ہے، شیخ رشید کے بیانات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، شیخ رشید کے وکلاء کا سیشن عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ، کل درخواست ضمانت دائر کی جائے گی۔ سابق وزیر داخلہ کے خلاف آصف زرداری پر عمران خان کے قتل کا الزام لگانے کا مقدمہ درج ہے۔
عمران خان نااہلی کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا لارجر بینچ تشکیل 3 رکنی لارجر بینچ کے سربراہ چیف جسٹس عامر فاروق ہوں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ 9 فروری کو کیس کی سماعت کرے گا. توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی. حاضری سے استثناء کی درخواست دائر ہوتی رہی تو فرد جرم کیسے عائد ہوگی؟ عدالت کا استفسار. اسلام آباد کی مقامی عدالت نے عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی. عمران خان 21 فروری کو ذاتی حیثیت میں طلب. سپریم کورٹ نے نیب ترامیم سے ختم یا منتقل کیسز کی تفصیلات طلب کر لی. چیف جسٹس نے استفسار کیا، بتائیں نیب ترامیم سے کن کیسز کو فائدہ پہنچا ہے. اسپیشل پروسیکیوٹر نے بتایا نیب ترامیم سے کوئی نیب کیس ختم نہیں ہوا. کچھ کیسز ترامیم کے بعد متعلقہ فورمز پر منتقل ہوئے. جسٹس منصور علی شاہ بولے نیب ترامیم کے بعد جن کیسز کا میرٹ پر فیصلہ ہوا ان کی بھی تفصیل جمع کرائیں. عدالت کا نیب کو پلی بارگین کی رقم سے متعلق تفصیل بھی رپورٹ میں شامل کرنے کا حکم. کل جماعتی کانفرنس مؤخر. کانفرنس وزیر اعظم کے دورے کی وجہ سے مؤخر کی گئی. مریم اورنگزیب کی وضاحت، اتحادیوں کی مشاورت سے نئی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا. دہشت گردی سمیت دیگر چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کانفرنس جمعرات کو بلائی گئی تھی. اے پی سی کیوں مؤخر کی گئی؟ اندرونی کہانی سامنے آ گئی. ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کو دعوت دینا اختلاف کی وجہ بنا. پیپلز پارٹی عمران خان کو بلانے کی حامی اور نون لیگ مخالف ہے. وزیر اعظم کے دورہ ترکی کو بہانہ بنا کر کانفرنس کو مؤخر کیا گیا. نون لیگ کے باغی اب آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے. چودھری نثار کا NA-59 راولپنڈی سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ. چودھری نثار کل آزاد حیثیت سے کاغذات جمع کرائیں گے. شیخ رشید بھی اپنی خالی سیٹ پر عوامی مسلم لیگ کی طرف سے الیکشن لڑیں گے. جیل بھرو تحریک کے نتیجے میں ہزاروں لوگ جو ہیں اس وقت پاکستان میں رجسٹریشنز کروا رہے ہیں اور یہ تحریک میں لیڈرشپ سب سے پہلے جائے گی. جیلم سے سب سے پہلے گرفتاری میں دوں گا. یہ ہفتہ جس میں ہم بیٹھے میں اور زیادہ سے زیادہ اگلے ہفتے جو ہے پاکستان کے مستقبل کی سمت کا تعین ہونے والا ہے. جیل بھرو تحریک کے لیے جہلم سے سب سے پہلے گرفتاری دوں گا، فواد چودھری کی گفتگو. اسد عمر کہتے ہیں آئین توڑنے کی باتیں چھوڑیں، الیکشن کے لیے میدان میں آئیں. الیکشن نہ کروا کر آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کے مرتکب نہ ہوں. شاہ محمود قریشی بولے پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے کی کوشش ہو رہی ہے. الیکشن کمیشن آئینی ذمہ داری نبھانے میں ناکام ہو گیا ہے. جیل بھرو تحریک عدالتوں سے استثناء لینے کی تحریک بن گئی. عمران خان کو 2 ہی کام آتے ہیں، چھپنا یا بھاگنا. اتاتارڑ کے تابڑ توڑ وار. عمران خان کیسز کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر کرنے کا مطالبہ. کہا عمران خان کو بیٹی اور توشہ خانہ کا جواب دینا ہوگا. ملک میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن کیوں ہوا؟ چیئرمین نیپرا نے معاملہ NTDC پر ڈال دیا. بولے بلیک آؤٹ 4 گھنٹے میں ختم ہو سکتا تھا مگر 24 گھنٹے لگائے گئے. بجلی بحالی کے عمل کے دوران تربیلا پاور ہاؤس 7 مرتبہ فیل ہوا. اتنے بڑے پاور پلانٹس بنا دیے مگر چلانے کے پروٹوکولز تک نہیں. NTDC کو عالمی ماہرین سے سسٹم مانیٹرنگ کا کہا مگر ہدایات نظر انداز کی گئیں. کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج پر اعتراضات. پی ٹی آئی نے 4 یوسیز کے نتائج پر اسٹے لے لیا. الیکشن کمیشن کل درخواستوں کی سماعت کرے گا. پاکستان سے ڈالر کی اسمگلنگ طالبان کے لیے لائف لائن فراہم کرتی ہے. بین الاقوامی جریدے بلومبرگ کا انکشاف. پاکستان سے تاجر اور دیگر افراد روزانہ $50 لاکھ لاتے ہیں جس سے افغانستان کی معیشت کو کچھ سہارا مل رہا ہے. ڈالر کا تیزی سے اخراج پاکستان کا معاشی بحران بڑھا رہا ہے.